اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اور حیوانات کی تسخیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ایک بڑا امتیاز جو کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہوا تھا کہ ان کے زیر نگین صرف انسان ہی نہ تھے بلکہ جن اور حیوانات بھی تابع اور فرما بردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال شرف عطا فرمایا کہ ان کی حکومت انسانوں کے علاوہ جن اور حیوانات اور ہوا پر بھی تھی، اور یہ سب بحکم خدا آپ کے مطیع تھا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ دربار الہی میں یہ دعا کی، فرمایا: اے رب، مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا اور ایک ایسی عجیب و غریب حکومت عطا فرمائی کہ جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ بعد میں کسی کو میسر آئے گی۔ چنانچہ جنات بھی آپ کے تابع فرمان تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے سخت کام لیتے تھے۔ بعض جنات بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بعض دریاؤں میں غوطے لگا کر ان میں سے جواہر نکالتے تھے۔ سورۃ السبا میں اور سورۃ الصعد میں اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بڑے بڑے قلعے اور مساجد تعمیر کرواتے تھے اور دوسری بڑی بڑی عمارتیں بھی بنواتے تھے۔ محارب کی تفسیر قلعوں اور مساجد سے کی گئی ہے۔ تماثیل سے مراد یا تو مجسمے ہیں یا دوسری تصاویر ہیں جو دیوار پر بطور آرائش کے جو اس زمانے میں بھی بنائی جاتی ہیں، اور ایسا کرنا ان کی شریعت میں اس وقت جائز ہوگا اور آخری شریعت محمدی کی طرح اس وقت تماثیل کا بنانا حرام نہ ہوگا۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ہر قسم کی عمارت بنانے والے جنات سے جو چاہتے تعمیر کراتے اور غوطہ لگانے والے جنوں سے دریاؤں سے موتی وغیرہ نکلواتے تھے۔ کچھ سزا یافتہ جنات جو خدمت میں کوتاہی کرتے ان کو سزائے قید کرا دیا کرتے تھے، یا وہ جنات جو لوگوں کو ستاتے تھے ان کو زنجیروں سے باندھ کر دریا میں قید کرا دیا کرتے تاکہ ان کو ادب سکھائیں اور فساد سے باز رکھیں۔ بہرحال ان طاقتوں کے حاصل ہونے کی وجہ سے سلاطین عالم ان کے سامنے پست اور عاجز ہو گئے تھے، اور بہا دیا ہم نے سلیمان کے لیے چشمہ تانبے کا۔ تانبے جیسی سخت دھات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے پانی کی طرح بہنے والا سیلاب بنا دیا، جو پانی کے چشمے کی طرح جاری تھا اور گرم بھی نہ تھا کہ آسانی سے اس کے برتن اور دوسری چیزیں بنا سکیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک جاری ہوا کہ اس کی مسافت 3 دن اور 3 راتوں میں طے ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تو ان کے لشکر میں جنات بھی ہوتے اور انسان بھی ہوتے اور پرندے بھی شامل ہوتے، اور ان کی روانگی سے قبل اس تمام لشکر کو ترتیب و تنظیم کی غرض سے روکا جاتا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے وادی نمل اور ہدہد کے واقعہ کے بارے میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔